بچے ایک جادوئی گھر میں رہتے ہیں۔ وہ اپنے کپڑے میلے کچلے اتارتے ہیں جو اگلے ہی دن صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے جوتے اس سے آتے ہی ادھر ادھر اتار دیتے ہیں، پھر اگلے دن صبح وہ پالش شدہ صاف جوتے پہن کر جاتے ہیں۔ ہر روز رات کو کوڑے والا جو باسکٹ ہوتا ہے وہ کچرے سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور اگلے دن صبح سویرے ہی وہ خالی ہوتی ہے۔ دوستو، میرے جادوئی گھر میں بچے کھیلتے ہوئے گند ڈال دیتے ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور ان کے کھیلوں کا سامان اپنے اپنے باکس میں ترتیب سے رکھ دیا جاتا ہے۔ ہر روز میرے جادوئی گھر میں میرے بچوں اور میرے لیے پسند کے مختلف کھانے بنتے ہیں۔ میرے جادوئی گھر میں ہر روز تقریباً 100 بار ماما ماما کہا جاتا ہے۔ ماما ماما ناخن تراش کہاں ہے؟ ماما میرا ہوم ورک مکمل کروائیں۔ ماما ہادی بھیا مجھے مار رہا ہے، مجھے بہن مار رہی ہے۔ ماما بابا جان کب آئیں گے؟ ماما آج مجھے اسکول لنچ جو ہے نا باکس جو ہیں وہ میں نہیں لے کے جاؤں گا۔ ماما آج بریانی بنائیں۔ ماما آج مجھے چونٹی نہیں مل رہی، وہ جو ہر روز یہیں لائن بنا کر چلتی ہیں۔ ماما مجھے سینڈوچ بنا کر دیں۔ ماما مجھے واش روم جانا ہے۔ ماما یہاں میری بک پڑی تھی، اب نہیں ہے۔ رات سونے سے پہلے آخری لفظ ماما اور صبح اٹھتے ہی پہلا لفظ ماما میرے جادوئی گھر میں سننے کو ملتا ہے۔ دوستو یقیناً کبھی بھی کوئی اس جادو نما گھر کی طرف متوجہ نہیں ہوا ہوگا، حالانکہ یہ جادو نما گھر ہر کسی کے پاس ہے، اور نہیں کبھی کسی نے اس گھر کے جادوگر کا شکریہ ادا کیا ہوگا۔ دوستو، ان جادوئی گھروں کا کوئی جادوگر کوئی اور نہیں بلکہ ہر بیوی اور ہر ماں ہے جو اپنے اپنے گھروں میں ایسے جادو کرتی ہیں۔ اللہ سلامت رکھے ہر بیوی اور ماں کو، ہر بہن کو، جن کے صبر اور نہ ختم ہونے والی ڈیوٹی کی وجہ سے ہر گھر میں رونق ہے، ہر گھر میں بہار ہے۔ خاص کر اللہ بیویوں کی مدد کرے، ماؤں کی مدد کرے، بہنوں کی مدد کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ ایسی مخلوق کو جو کہتے ہیں تم گھر میں رہ کر کرتی کیا ہو، سارا کچھ ہم کرتے ہیں۔ دوستو، اس لیے اپنے گھر میں ایسے جادوگر لوگوں کا خیال رکھیں، ان کے اوپر غصہ مت کریں، ہو سکے ان کی کاموں میں آپ بھی شامل ہوں تاکہ ان کو حوصلہ ملے، اور کوشش کریں ان کو شریعت کے مطابق، شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے حد میں رہ کر انٹرٹین بھی کریں، ان کو گھمائیں پھرائیں بھی، تاکہ وہ نفسیاتی پیشنٹ نہ بن جائے، کیونکہ ایسے کئی واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرے ہیں۔ آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔